السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ لہ الکمال احمدہ سبحانہ واشکرہ ذی العزت والجلال، لا الہ الا اللہ الکبیر المتعال۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، اسی کے لیے کمال ہے۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں۔ وہ عزت اور جلال والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بڑا اور برتر ہے۔ ربی حب لی حکما و الحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں سے ملا دے۔ اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت۔ اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت عطا فرمائیے، اور آپ کے سوا کوئی اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں دے سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے دور فرمائیے، آپ کے سوا کوئی مجھ سے برے اخلاق کو دور نہیں کر سکتا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما وعملا اللهم فقهنا في الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے آج ہمیں اس سیکشن سے جوڑا، اس کلاس سے جوڑا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو اس وقت کھول دیں اور ہمارے لیے عمل کرنا آسان کر دیں، شیطان سے اللہ ہماری حفاظت کریں، اور ہمارے لیے آخرت کی فکر کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کلاس کو کرنا اور اس پر اچھے اچھے ارادے بنانا، اچھے ارادے کرنا اور عمل کرنا اور بچوں کی بہترین تربیت کرنا ہمارے لیے آسان کریں انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ تو آج کا سیکشن کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آج ہم کو ابھی تک زندہ رکھا ہے، ہم آج حیات ہیں، تو ہم اس زندہ ہونے اور اس دیے ہوئے وقت کے ہونے، یعنی جو مہلت ہمیں دی گئی ہے کہ ہم اور نیکیاں کریں، ہم اور اللہ کو راضی کریں، تو بس اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اس مہلت کے دیے ہوئے وقت کو بہترین طریقے سے انالائز کرنے کے لیے، اس کو اچھے طریقے سے عمل کر کے اپنے اللہ کو اس وقت کا صحیح حساب دینے کے لیے، اور سب سے بہترین اللہ کی جنت کو پانے کے لیے ہم اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ ہمارے لیے بہت آسانیاں کریں۔ پچھلے پریویس کلاس میں آپ لوگ اس کو ضرور سے سنیں، پارٹ 1 اینڈ پارٹ 2 جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سننا، تبھی آپ کو اس پارٹ 3 کی اہمیت اور اس میں جو کچھ بھی ہم سمجھ رہے ہیں، یہاں تک ہم پہنچے ہیں، بہت اچھے طریقے سے آپ کے لیے پھر اس پر عمل کرنا اور پھر اپنے بچوں کو سکھانا بہت ہی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو آج کی کلاس جو ہے وہ ہم سیکھیں گے بینیفٹس آف گڈ کنورزیشن اور گڈ فزیکل افیکٹس آف گڈ کنورزیشن، اینڈ اس کے بعد پھر کنورسیشن ایٹیکویٹس اور دعا پھر انشاءاللہ ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے لیے بہت آسانی کریں، اللہ کی مدد کے بغیر ہمارے لیے کچھ بھی سیکھ پانا اور سیکھ کے ارادے کرنا اور پھر اس کو عمل کرنا ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہے۔ تو پچھلی کلاسز میں، پریویس کلاس میں آپ سنیں گے جب ریکارڈنگ، تو آپ دیکھیں گے کس طرح سے اس میں ہم نے سمجھا کہ ہمارے لیے زبان کا صحیح استعمال کر کے کس طرح سے ہم اس کو اچھے سے استعمال کر کے ریوارڈ لے سکتے ہیں اللہ سے، کون سے ایسے اعمال ہم کریں کہ ہم اللہ سے ریوارڈ لے سکیں۔ یعنی اب ہمارے پاس زبان ہے، اب ہم کیا کریں گے کہ اب ہم اس کا جو ہمارا حساب ہونا ہے تو اس کی اب ہم تیاری کریں گے۔ تو آپ اپنے پاس پارٹ 2 کو جب آپ سنیں تو لسٹ بنائیں کہ مجھے اب کیا کیا کرنا ہے، کن باتوں پر مجھے عمل کرنا ہوگا انشاءاللہ۔ اور آگے پھر یہاں سے جو آج کا کلاس شروع ہو رہا ہے اس میں انشاءاللہ سمجھیں اس کو اور پھر ارادے کریں اچھے اچھے۔ تو بینیفٹس آف گڈ کنورسیشن ہے اچھی بات کرنے کے فائدے۔
अच्छी बात करने के फायदे क्या हैं? सबसे पहला, अच्छी बात करने का फायदा ये होता है कि आपको शैतान से हिफाजत मिलती है। नोट करें, शैतान से हिफाजत मिलती है। जब शैतान जो आपका दुश्मन है, आपको उससे हिफाजत मिल जाती है। जब आप अच्छी बात करने लग जाते हैं तो वो आपको उस वक्त पर आपके बातों को नहीं जो है वो बदल पाता है, यानी कोई बुराई नहीं डाल पाता उस वक्त पर। आपकी नीयत उस वक्त कुछ और होती है, आपकी सोच उस वक्त कुछ और होती है, और आप किसी और ही अंदाज से बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप अच्छी बात कर रहे होते हैं तो सबसे बेहतरीन फायदा हमारा क्या है कि हम शैतान से हिफाजत में रहते हैं। तो इंशाल्लाह इरादे करें कि हम अब अच्छी बात करेंगे ताकि हमें शैतान से हिफाजत मिल जाए। उसी तरह आप अगर देखें तो कुरान में सूरह इसरा की आयत है, आयत नंबर 53। सूरह इसरा की आयत नंबर 53 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, वकुल लिइबादी यक़ूलुल्लती हिय अहसनु इन्नश-शैताना यंज़गु बैनहुम इन्नश-शैताना काना लिल-इंसानी अदुव्वम मुबीना। और मेरे बंदों से कह दो, एंड टेल माई सर्वेंट्स टू से दैट विच इज बेस्ट। इंडीड शैतान इंक्लूड्स, शैतान induces among them, indeed shaitan is ever to mankind a clear enemy। और मेरे बंदों से कह दो कि वो बात कहें जो सबसे अच्छी हो, वही बात कहें जो सबसे अच्छी हो, बेशक शैतान उनके दरमियान झगड़ा डालता है। कितनी बार ऐसा होता है ना कि जब हम बात करते हैं हम सोचते नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं उससे झगड़ा भी हो सकता है, और बस बोल जाते हैं उस वक्त पर, और बाद में एहसास करते हैं कि बात कहाँ से कहाँ पहुंच गई। तो इससे बचने के लिए अच्छी बात करना जरूरी है कि वही बात की जाए जो सबसे अच्छी हो। और बेशक शैतान हमेशा से इंसान का खुला दुश्मन है, अ क्लियर एनिमी। तो दुश्मन है, उससे बचना है हमें, तो हमें क्या करना होगा? वही बात कहनी होगी जो अच्छी है। और फिर इसका अंदाजा किस तरह से होगा? पहले सोचें फिर बोलें। पहले सोच लें आप क्या बोलने जा रहे हैं, आप क्या कहने जा रहे हैं, आप किस बात का फैसला कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कहने जा रहे हैं, किससे कहने जा रहे हैं। हर बात को माइंड में रखते हुए पहले पूरी तरह से सोच लें और फिर उसको बोलें, तो फिर बात अच्छी ही होगी इंशाल्लाह। तो सूरह इसरा की आयत नंबर 53 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और लोगों के लिए अच्छी बात कहो। यहाँ हमारी उम्मत को एहसन यानी सबसे अच्छी बात कहने का हुक्म दिया। मेरे बंदों से मुराद उम्मत मुस्लिमा है, क्योंकि वही उसकी गुलामी और बंदगी करने वाले हैं। यहाँ अल्लाह ताला ने ये जिक्र नहीं फरमाया कि किससे एहसन बात कहें। उससे जाहिर है कि मुस्लिम हो या काफिर, दोस्त हो या दुश्मन, हर एक से ऐसी बात करना लाजिम है जिससे बेहतर बात आदमी ना कह सकता हो। इसके लिए लाजिमन उसे बोलने से पहले क्या करना होगा? सोचना होगा। एक आलिम ने कहा कि मैंने जब भी अपनी तरफ से अच्छी बात कही, फिर उस पर गौर किया तो मुझे मालूम हुआ कि इससे भी बेहतर बात कही जा सकती थी। तो यहाँ ऐसन बात ना कहने का नुकसान बयान फरमाया कि जबान से नाहमवार बात निकलने पर शैतान आपस में झगड़ा और दुश्मनी डाल देता है। तो अल्लाह ताला को मुसलमानों का एक दूसरे से दिली बुग़्ज़ या क़ता ताल्लुक़ सख्त नापसंद है। कितने सारी बातें ऐसी होती है ना जो हमारे साथ रहने वाले होते हैं, हमारे रिश्ते, किसी का हस्बैंड, किसी की अम्मी, किसी के वालिद, या फिर किसी के उस्ताद, या फिर किसी के बड़े भाई। हर एक रिश्ते में इंसान को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हमारे लिए जो ये रिश्ते हैं इनमें क्या चीज़ पसंद है और क्या नहीं पसंद है। ये तो हमें बहुत अच्छे से पता होता है ना, एक वाइफ को पता होता है कि उसके हस्बैंड को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। उसी तरह से ज़िंदगी गुजारी जाती है, चाहे वो एक बड़ा भाई हो, चाहे वो एक उस्ताद हो, चाहे वो एक वालिदा हो, चाहे वो वालिद हो। हर एक रिश्ते में नापसंदीदा बातों का बहुत ख्याल रखा जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक हरकत आपकी देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। आप दुनिया वालों को, दुनिया के रिश्तों को इतने अच्छे से इम्पोर्टेंस देते हैं, इतने अच्छे से ख्याल रखते हैं, लेकिन अल्लाह ताला को क्या नहीं पसंद है उसका ख्याल नहीं रखते हैं। तो अब इंशाल्लाह इस आयत से हमें इस बात का ख्याल रखना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जो नहीं पसंद है, अब से मुझे इरादे करना है कि मुझे वो नहीं करना, और जो अल्लाह को पसंद है वो मुझे करना है इंशाल्लाह।
تو یہاں پر اب خیال کس بات کا رکھنا ہے کہ مجھے کسی سے قطع تعلق نہیں کرنا ہے اور کسی کے لیے دل میں بغض نہیں رکھنا ہے، کوئی برائی نہیں رکھنی ہے۔ اور وہی والی بات ہمیشہ ذہن میں یاد رکھیں، جب آخری وقت ہوگا، اس دنیا سے جا رہے ہوں گے، نماز جنازے کا وقت طے کر دیا ہوگا اور کفن جو ہے وہ آپ کے نام کا آ چکا ہوگا، قبر جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہوگی، آپ کو پہنچانے میں جلدی کر رہے ہوں گے لوگ، کیا اس وقت پر دل میں کوئی بات باقی رہ جائے گی؟ کیا اس وقت پر آپ کو کچھ وقت دیا جائے گا کہ آپ کلیئر کر لیں جو دل میں آپ کے ہے؟ کیونکہ آپ تو اب ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں پر آپ کے لیے آگے توبہ کرنا مشکل ہے، آپ کے لیے توبہ کے دروازے بھی بند ہو چکے ہوں گے۔ تو پلیز آپ تھوڑا سا یہاں پر توبہ کر لیں اور پھر آپ کا سفر ختم ہو جائے گا۔ ایسا کچھ ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسی ہمارے پاس کوئی بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیں گے فرشتوں کو اور وہ آ کے ہماری روح کو نکال لیں گے۔ اس وقت پر کہاں ہے وہ بغض، کہاں ہے وہ قطع تعلق، کہاں ہے وہ لوگ جن سے ہم نے رشتہ داریوں کو کٹ کر دیا تھا، اپنے لیے برے اعمال جو ہے وہ اکٹھا کر لیے تھے؟ وہ تو جی رہے ہیں، وہ جئیں گے، آپ کے جانے کے بعد ان کی زندگی میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے، کچھ بھی نہیں رکے گا آپ کے جانے کے بعد سے۔ لیکن نقصان کس کا ہوا؟ ہمارا نقصان ہوا کہ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے جس طرح ایک مرنے کے بعد ہمارے دل میں کچھ باقی نہیں رہ جاتا ہے، کاش ہم نے اس کی فکر اپنے زندہ رہتے ہوئے کی ہوتی کہ ہمارے دل میں ہم کہتے کچھ نہیں ہے، جس طرح ایک مردہ کے دل میں کچھ نہیں ہوتا ہے، اسی طرح آج میرے دل میں بھی کسی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو اس سے ریلیٹ کریں اور پھر اپنے ذہن کو سمجھائیں کہ مجھے کسی کے لیے کوئی بغض نہیں رکھنا ہے، کسی سے کوئی قطع تعلق نہیں کرنا ہے، کیونکہ میرے اللہ کو نہیں پسند ہے۔ اس لیے اس خاطر میں یہ قربانی دیتی ہوں اپنی ایگو کی، اپنی انا کی، اپنی جو میرا مزاج ہے، جو بھی میں سوچتی ہوں کہ میں کیسے مجھے لوگ گرانٹیڈ لینے لگ جائیں گے، ان سب کی میں قربانی دیتی ہوں اور صرف اللہ کی خاطر میں لوگوں کو معاف کرتی ہوں اور ان سے بات چیت کا ذریعہ شروع کرتی ہوں، کیونکہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہترین ریوارڈ چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس پر محنت کریں گے، جس طرح دنیا والوں کی ناپسندیدہ چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اللہ کو اس سے بھی اوپر رکھنا ہے، اللہ کی اس ناپسندیدہ بات کو اپنے عمل میں لانا ہے۔ سخت ناپسند ہے، بالکل ناپسند، جس طرح آپ کے اندر بھی، ہمارے اندر بھی، میرے اندر بھی ایسا ہوتا ہے نا، جو ہمیں سخت بات ناپسند ہوتی ہے، بالکل اس پر تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، وہ بالکل سخت ناپسندیدہ جو ہے وہ بات ہے۔ اسی طرح سے سمجھیں کہ سخت ناپسندیدہ اللہ کی نظر میں پھر کتنی سخت ہوگی وہ، کہ اللہ کو نہیں پسند۔ تو کریں انشاءاللہ، لوگوں سے بات چیت شروع کریں اور اپنے دل سے ان تمام باتوں کو نکال دیں اور ایک نئی زندگی کی شروعات کریں انشاءاللہ۔ یہ بہت سی احادیث میں اس کی وعید موجود ہے۔ اسی طرح کافر سے احسن بات نہ کہنے کا نتیجہ اس کا اسلام سے مزید دوری ہوگا، اس لیے اس کی طرف سے برائی کا جواب بھی احسن طریقے سے دینا لازم ہے۔ کس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں، تو انشاءاللہ خوب محنت کریں گے، اپنے دل کو وہ دل بنائیں گے، اپنے لائف کو وہ لائف بنائیں گے کہ کسی کو تو نہیں بٹ میرے اللہ کو پسند آ جائے، میرا بولنا، میرا سوچنا، میرا عمل کرنا، میرا زندگی کو گزارنا، میرا اس دیے ہوئے وقت کا استعمال کرنا، ہر ایک اللہ کو پسند آ جائے میرا انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد اچھی بات کرنا صدقہ ہے، یہ تو ہم سبھی کو معلوم ہے کہ ہم جب اچھی بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے صدقہ بن جاتی ہے۔ تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات بھی صدقہ ہے، اور پھر ایک اچھی بات بھی آگ سے بچا سکتی ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 6023، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے بچو خواہ کھجور کا ٹکڑا صدقہ کر کے، اور اگر یہ نہ پاؤ تو اچھی بات کر کے۔ لیکن صدقہ کرنے کے لیے آپ کا امیر ہونا ضروری نہیں، صدقہ کرنے کے لیے آپ کے پاس مال ہونا ضروری نہیں۔ کتنا آسان دین ہے ہمارے لیے، لیکن کرنا کرنا بھی آسان ہو سکتا ہے اگر ہم چاہیں، اگر ہم چوز کریں کہ یس مجھے کرنا ہے تو پھر آسان ہو سکتا ہے۔ تو پھر کسی کو زیادہ مال ہو اور میں صدقہ کروں، اس کا تو اب کوئی، اس بات کی تو اب کوئی خواہش نہیں رہنی چاہیے، کیونکہ یہاں پر بتا دیا گیا کہ
کھجور کا ٹکڑا ہی صدقہ کر کے یا پھر اچھی بات کہہ کے ہی اپنے لیے آگ سے بچاؤ کر لو۔ تو جہنم سے ہم سب کو بچنا ہے، اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، ہمارے تمام گھر والوں کو، بچوں کو، ہر ایک کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائے۔ تو اس کے لیے محنت کیا کرنی ہے کہ پیسے ہوں اور تبھی صدقہ کریں ضروری نہیں ہے، اچھی بات بھی آپ کہہ دیں گے وہ بھی آپ کے لیے صدقہ بن جائے گی، اور پھر جہنم سے بچاؤ بھی ہو جائے گا، جہنم کی آگ سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد فائدہ جو دوسرا ہمیں ملتا ہے وہ ہے اچھی بات سے جنت کا ملنا، جس کے لیے آج ہم یہاں جمع ہیں، جس کے لیے آج ہم محنت کر رہے ہیں، اور اسی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 85 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس اپنے سے آئی، اور ہم یہ امید نہ رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کر لے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ داخل کریں۔ ہمارا نیک لوگوں کے ساتھ داخل ہونا بہت ہی ضروری ہے، اور دنیا میں بھی نیک لوگوں کی صحبت کا اختیار کرنا بہت ہی اہم ہے۔ اپنے اپنے ملنے والوں کو چیک کریں، اپنی صحبتوں کو چیک کریں، جیسی آپ کی صحبتیں ہوں گی، جیسی بچوں کی صحبتیں آپ دلائیں گے، جیسے ان کو الاؤ کریں گے ان لوگوں کے ساتھ رہنا، ویسے ہی ان کی لائف ہوتی جائے گی، ویسے ان کی خواہشات ہوں گی، اسی طرح سے وہ سوچیں گے، اسی طرح سے ان کو زندگی کو گزارنا اچھا لگنے لگے گا۔ تو اٹس ڈپینڈ کہ آپ کیا الاؤ کرتے ہیں، یا پھر آپ خود بھی کیا الاؤ کرتے ہیں، کس سے آپ ملنا اور پسند کرتے ہیں، کن صحبتوں میں آپ رہنا پسند کرتے ہیں۔ ہماری لائف میں سب سے پہلا اثر جو ہوتا ہے وہ ہماری سراؤنڈنگس جو ہوتی ہیں، جن صحبتوں کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو زیادہ وقت دیتے ہیں، گزارتے ہیں، وہی سارا اثر جو ہے وہ ہماری لائف پر بھی بہت پڑتا ہے، اور ہمارے خواہشات پر بھی پڑتا ہے۔ تو اس میں کیا بتا رہے ہیں؟ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہی نیکی کرنے والوں کی جزا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بدلے میں جو انہوں نے کہا، انہیں ایسے باغات دیے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے، اور یہی نیکی کرنے والوں کی جزا ہے۔ یعنی کیا بتا رہے ہیں کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اس چیز پر ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس اپنے سے آئی، اور ہم یہ امید نہ رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کر لے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بدلے میں جو انہوں نے کہا، انہیں ایسے باغات دیے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور ان میں ہمیشہ رہنے والے، اور یہی نیکی کرنے والوں کی جزا ہے۔ تو نیکی کرنے والوں کو بالکل جو ہے وہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ہر ایک چھوٹی نیکی، آپ کا ہر ایک گناہ سے بچنا اور اپنے آپ کو بچانا، اور برائی کے بعد اچھائی کو کرنا، یہ سارے جو چھوٹی چھوٹی سے عمل ہیں، آپ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہترین جزا تیار کر رکھی ہے، اور یہ آپ دیکھیں گے ضرور ضرور انشاءاللہ۔ تو کچھ بھی ضائع نہیں ہونے والا ہے، ہر ایک کو ہر ایک کی نیکی کی جزا ضرور دی جائے گی، اور ایسی جس میں نہریں بہتی ہوں گی۔ کون سی نہریں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے دودھ کی نہریں دیکھنا نصیب کریں، مجھے شہد کی نہروں کو دیکھنا نصیب کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے شراب کی نہروں کو دیکھنا نصیب کریں، اور ہمارے لیے جنت کو جانا آسان کریں انشاءاللہ۔ تو کریں بہترین نیکیاں کریں، اور اللہ سے بہترین ریوارڈ لیں انشاءاللہ۔ اور پھر اچھی بات کہنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، ہم اللہ کے جو پسندیدہ بندے ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے بنتے ہیں تو پھر ہمارے درجات کی بلندی بھی ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ سلسلہ صحیح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے والی بات ایک بار کرتا ہے، وہ نہیں سمجھتا کہ اس کے وہاں اس کا کیا اثر ہوگا، جہاں تک حقیقت میں اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ اور اس کے لیے اپنی ملاقات کے دن تک اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے والی بات کرتا ہے، ایک بات بھی کرتا ہے، تو وہ اس کا اثر وہاں تک ہو جاتا ہے جتنا
اس کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ اس کا اثر کہاں تک ہوا حقیقت میں۔ اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اپنی ملاقات کے دن تک اپنی رضامندی لکھ دیتے ہیں۔ چاہیے ہمیں اللہ کی رضا، ہمیں اللہ کی رضامندی چاہیے، ضرور ضرور چاہیے۔ جتنے بھی یہاں پر جمع ہیں، جتنے بھی سن رہے ہیں، سنیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ان سب کے لیے کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اللہ ہمیں اپنی ملاقات کا دن جو ہے وہ ہمیں نصیب کریں، ہم ایسے عمل کرنے والے بنیں کہ ہم اللہ سے ملاقات کرنے والے، اس کا اس اجر کو لینے والے اور اس وقت کو دیکھنے والے بنے انشاءاللہ، حاصل کرنے والے بنے انشاءاللہ۔ تو اللہ کی رضامندی ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ پھر صحیح بخاری کی روایت 6478 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ اللہ کی رضامندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا مگر اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ یعنی جب بندہ اللہ کی رضامندی کے لیے ایک بات کوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے زبان سے نکالتا ہے اور اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا، کوئی آپ کسی کو کوئی بات کہتے ہیں، آپ نے ذہن میں اچھی نیت بنائی اور اپنے اچھے الفاظوں کے ساتھ کسی کو اچھا ہمارے لیے کتنا ہی ہمیں فائدہ پہنچائے گا اور پہنچاتا بھی ہے، اس کے بعد ایک فائدہ جو ہے وہ مغفرت کا حاصل کرنا۔ ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہترین مغفرت چاہیے اور ہم بہترین استغفار کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اپنی مغفرت جو ہے چاہتے ہیں، اور جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے، اور ہم ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اللہ سے اچھا گمان رکھیں اور اس ریوارڈ کو انشاءاللہ دنیا میں لینے والے بنیں کہ دنیا میں اس کی برکتوں سے اچھی بولنے کے فائدہ جو ہے ہماری مغفرت اور جنت کو واجب کرتی ہے۔ تو کس طرح سے سلسلہ صحیح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام عام کرنا اور اچھا کلام کرنا، یعنی اچھی بات کرنا، ایسے اعمال ہیں جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں۔ ہمیں مغفرت بھی چاہیے، ہمیں جنت بھی چاہیے، ہمیں جنت ہی چاہیے، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں جنت ہی چاہیے۔ دنیا میں کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، ہم کہتے ہیں ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں یہ ہی چاہیے، بچے کہتے ہیں ہمیں یہ ہی چاہیے، اسی طرح سے ہمیں اب سے کہنا انشاءاللہ کہ مجھے جنت ہی چاہیے، کہیں گے انشاءاللہ اپنی نمازوں میں، ہر نماز میں مانگیں گے کہ مجھے جنت ہی چاہیے ہے بس، اور اس پر محنت بھی کرنی ہے، صرف کہنا ہی نہیں ہے، ساتھ ساتھ عمل کرنا ہے، نیکیاں کرنی ہے، نمازوں کی فکر، تسبیحات کی ایسے کام کرنے ہیں جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض نہ ہو، اپنی زبان، اپنی آنکھ، اپنے سارے جو ہمارے اعضاء ہیں ان کا بہترین کنٹرول رکھنا ہے، اپنے بڑوں کا احترام کرنا ہے اور ان سے بہترین طریقے سے بات کرنی ہے، تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس ریوارڈ کو ہمیں دیں گے۔ اور ہم صرف کہتے رہیں تو ایسا نہیں ہے، اللہ کو ہماری کوشش بھی چاہیے، اللہ کو ہمارا ایفرٹ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کیا محنت کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری محنتوں کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہی فرشتے ہماری نیتوں کو دیکھنے کے بعد ہمارے ریوارڈ کو کیلکولیٹ کر کے لکھتے ہیں کہ آپ نے جو عمل کیا وہ گھر والوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے کیا یا پھر اللہ کی خاطر کیا۔ اگر گھر والوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے کیا کہ لوگ میری تعریف کریں گے تو پھر اس کا ریوارڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہیں گے، میں نہیں دوں گا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ریوارڈ نہیں دیں گے، پھر یہی کہیں گے کہ جائیں پھر جس سے بھی آپ نے تعریف لینی تھی انہی سے اپنا ریوارڈ لے لیں، لیکن ایسا تو ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، وہی ہمیں ریوارڈ دینے والے ہیں اور انہی سے ہمیں بہترین ریوارڈ چاہیے ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہر عمل کو خالص اخلاص کے ساتھ اللہ کی خاطر کرنا ہوگا۔ میں نے گناہوں کو چھوڑا اللہ کی خاطر، میں نے اچھا بولنا شروع کیا اللہ کی خاطر، میں نے اس عمل کو کرنے کا ارادہ کیا اللہ کی خاطر، بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ دلائیں اللہ کی خاطر، صرف اللہ کی خاطر، اور دن بھر میں اللہ اپنے آپ کو ہمیشہ چیک کرتے ہیں کہ کہیں مجھ سے کوئی کام ایسا تو نہیں ہوا جو میں نے کسی کی نظر میں اچھا بننے کے لیے کر لیا ہو۔ تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو ہے حدیث سے ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے لیے
जन्नत को वाजिब करना, मग़फ़िरत का लेना हमारे लिए अच्छी बात करके हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। दूसरी हदीस में सैयदना हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सी चीज़ जन्नत को वाजिब करती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम उम्दा कलाम और खाना खिलाने को लाजिम पकड़ो। इसमें आप देख रहे हैं कि उम्दा कलाम, बेस्ट कन्वर्सेशन, अच्छी बात करके, खाना खिला के, खाना खिलाना, इन दोनों चीज़ों को लाजिम पकड़ लो, इन दोनों को करने वाले बनो इंशाल्लाह। तो इस सवाल को याद रखें इंशाल्लाह कि हम कौन सा ऐसा अमल करें जिससे जन्नत को वाजिब कर सकें अपने लिए। जन्नत को वाजिब करने के लिए क्या करना होगा? अच्छी बात करनी होगी और खाना खिलाने को लाजिम करना होगा, यानी इस अमल को भी करना होगा। और दूसरी वाली ऊपर इसी के जो अभी आपने हदीस सुनी थी, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सलाम को आम करना। अगर कोई चाहता है कि उसके लिए बख्शिश को वाजिब कर दिया जाए, हम चाहते हैं हमारी बख्शिश हो जाए, अब ये चाहेंगे कि हमारे लिए बख्शिश वाजिब हो जाए, तो क्या करेंगे? सलाम को आम करेंगे और अच्छी बात करेंगे। तो सलाम को आम करेंगे, पूरा सलाम कहेंगे, अभी तक जो भी सलाम करते आए थे उन सबको छोड़ देंगे, किसी तरह के भी सलाम जो होते हैं वो कबूल नहीं होते हैं सिवाय अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यही लेटर्स, यही अल्फाज और यही आपके मखरज होने चाहिए। एक भी जो है वो अलिफ आइन में चेंजेस या किसी तरह से अलिफ को कम करना, किसी लेटर को बढ़ा देना, कम कर देने से क्या हो जाता है? सलाम के मीनिंग चेंज हो जाता है। और सलाम जो है वो दुआ है, आप सलामती की दुआ दे रहे हैं, रहमतों की, बरकतों की दुआ दे रहे हैं। और जो भी अब तक के सिर्फ अस्सलामु अलैकुम कहा करते थे, वो इंशाल्लाह इसमें अमल करें कि अब हम पूरा सलाम करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो हम लोगों को रहमत की भी दुआ देंगे, बरकत की भी दुआ देंगे, सलामती की तो देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह इस पर मेहनत करेंगे, पूरा सलाम करेंगे। सिर्फ जो कोई अस्सलाम वालेकुम कहता है, फरिश्ते उसके लिए लिख देते हैं 10 नेकियां। फिर अगर कोई कहता है वालेकुम अस्सलाम उसके साथ, तो फिर 20 नेकियां। और फिर उसके साथ अगर कोई पूरा सलाम करता है तो फिर उसको पूरी पूरी 30 नेकियां मिलती हैं। तो ले इंशाल्लाह सलाम करें, हर एक को जब घर में दाखिल हों सलाम करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि जब भी घर में दाखिल हों तो सलाम करें। तो पूरा सलाम करके जल्दी से अपने लिए 30 नेकियां जो है वो अपने नाम अमाल में लिखवा लें। तो फिर ये जब हम करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा? मगफिरत को, बख्शिश को हमारे लिए वाजिब कर दिया जाएगा। सलाम को आम करें, हर एक को सलाम करें, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो। प्रीवियस क्लासेस में आप लोग ने सलाम पर भी क्लास की थी, उसमें हम लोग ने देखा था और इस पर अमल भी किया था। और अभी भी नियत करें, कोशिश करें इसकी कि सलाम, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई हमसे बड़ों को तो हम करते ही हैं, लेकिन छोटों को भी हम सोचते हैं कि अब वो हमें देखें तो हमें सलाम करें, फिर हम उनका जवाब दें। या फिर कभी हम कोई कॉल पे भी अगर रिसीव करें तो अगर हम नाम देख लें कि वो हमसे छोटे हैं तो उनको हम सलाम नहीं करते हैं, हम इंतजार करते हैं कि पहले वहां से सलाम आए तब हम जवाब दे के आगे बात करें। तो इसमें भी चेंजेस लाएं इंशाल्लाह। क्यों हम सलाम नहीं कर सकते? हमें तो चाहिए जन्नत, हमें तो जन्नत को भी वाजिब करना है। अच्छी बात कहने वाले बन जाएंगे कि हम अच्छा बोलते हैं, सलामती की दुआ देते हैं, रहमतों की, बरकतों की दुआ देते हैं और 30 नेकियां लेते हैं। तो जैसे ही हम जो है देखें, चाहे छोटे हैं या बड़े हैं, जो भी हैं, पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जहाँ कहीं पर भी कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करें और पूरा पूरा सलाम इंशाल्लाह कहने वाले बने और खुद पहल करेंगे सलाम करने की। और खाना खिलाना सबसे बेहतरीन अमल है। खाना खिलाना अल्लाह के उन बंदों को जो भूखे हैं, जो यहाँ से वहाँ तरसते हैं कि मुझे कोई खाना खिला दे, अल्लाह के रिस्क दिए हुए रिस्क पे इंशाल्लाह अपने लिए बेहतरीन रिवॉर्ड लें और सबका करें, सबका का भी अजर है इसमें और फिर जन्नत को वाजिब करने का भी है। तो दो चीज़ें इंशाल्लाह याद रखेंगे, अच्छी बात करेंगे अगर हमें जन्नत को वाजिब करना है और खाना खिलाने वाले बने। यहाँ तक कि अगर बेहतरीन मुस्लिमात बनना है तो फिर हम ये भी कर सकते हैं कि हफ्ते में कोई एक दिन बना लें, उस दिन हम ज़रूर से अपने
آپ سے گھر پر یا پھر کہیں سے لے کے آپ ان کو جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلانے کا انشاءاللہ اس طرح سے شیڈول سیٹ کر سکتے ہیں. تو بہترین ہے ہمارے لیے کھانا کھلانا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر ایک عمل پر ریوارڈ دیں گے انشاءاللہ. اور پھر ایک اور فائدہ جو مسند احمد کی روایت سے ہے، سلامتی سے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے ہماری اچھی بات کرنا. تو سلامتی سے جنت میں لے جانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، اچھی بات کرو، صلہ رحمی کرو، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو قیام کرو تاکہ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. اب کیا ہمارے پاس ہوم ورک ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آپ کو جنت کے راستے پر ایک راستہ دکھا دیا ہے، اس کلاس کا جوڑ دیا ہے ہمیں، ہم لوگوں کو ایک ساتھ، اب یہ سکھانے کے لیے کہ ہم اس فرائیڈے انشاءاللہ آج سے اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سلامتی سے جنت میں اگر ہمیں جانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سلام کو پھیلانا ہے اور ہر ایک کو سلام کرنے والے بننا ہے، پورا سلام کرنا ہے، اچھی بات کرنی ہے، صلہ رحمی کرنی ہے. اور جب رات کو لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو اللہ کی خاطر قیام کرنا ہے تاکہ ہم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائیں. کتنے بہترین وہ وقت ہوں گے. اللہ ہم سب کو جتنے بھی جمع ہیں اور سنیں اور سنیں گے، سب کو جو سن رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلامتی کے ساتھ جنت میں ہم سب کو داخل کریں. آمین یا رب العالمین. اور پھر اچھی بات کرنے کا فائدہ حاصل کر کے ہم مسند احمد کی اس حدیث کو بھی لے سکتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں خوبصورت بالا خانے ہیں. جنت میں خوبصورت بالا خانے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے ہی نظر آتا ہے، یعنی اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے. تو ایک دیہاتی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کے لیے ہیں؟ تو فرمایا اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے. کس کے لیے یہ بالا خانے؟ جنت میں خوبصورت بالا خانے جو کتنے خوبصورت ہوں گے. اللہ ہم سب کو نصیب کریں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، اور جب رات کو لوگ سو رہے ہوں تو صرف اور صرف میری خاطر، یعنی اللہ کی خاطر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر نماز کو ادا کرے. انشاءاللہ عمل کرنے والے بنے. نیتیں جو آپ نے کی ہیں اللہ اس میں بہت آسانیاں کریں، اچھی بات کریں، کھانا کھلائیں، اور پھر صرف اور صرف اللہ کی خاطر رات کو قیام کریں، نماز کو ادا کریں انشاءاللہ. تو بہترین فائدے ہیں ہمارے لیے. اور اللہ ہم سے ان کو سیکھنے کے بعد عمل کا بھی حساب لیں گے. تو بہت زیادہ خیال رکھیں اس بات کا کہ ہمارے لیے اللہ سے عمل کی بھی مدد مانگیں کہ اللہ ہمیں ہماری مدد کیجیے ہمارے عمل کرنے میں. ہم نے سوچا تو بہت کچھ ہے، چاہا تو بہت کچھ ہے، چاہتے تو بہت کچھ ہیں، اور سوچ بھی لیا، ارادے بھی کر لیے، لیکن آپ کی مدد کے بغیر میرے لیے ایک قدم کو بھی بڑھانا، یعنی عمل کرنے کے لیے بہت ہی مشکل ہے. تو میرے لیے آسانی کیجیے انشاءاللہ، میری مدد کیجیے کہ میں ان سب باتوں پر، ان سب حدیثوں پر اور ان سب درجوں کو پانے کے لیے عمل کر سکوں انشاءاللہ. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ہماری جو فزیکل ہیلتھ ہے اس میں ہمارے لیے کیا بینیفٹ ہوتے ہیں. تو یہاں پر جو سب سے پہلے ہے وہ ہے بیماری میں اچھی بات کا جسم پر اثر. بیماری میں اچھی بات، جب ہم بیمار ہوتے ہیں اس وقت پر ہمارے جسم میں کس طرح سے ہم لوگوں کو اپنا حال بتاتے ہیں. دیکھیے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا، یعنی جو آپ کی خیر خیریت لینے آتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، چاہے وہ کال پر ہوں چاہے آپ کے سامنے ہوں، ان کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا، کوئی شکایت نہیں کرتا، تو میں اسے اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں. پھر اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت عطا کرتا ہوں اور اس کے پہلے خون کے بدلے بہترین خون دیتا ہوں. اور پھر وہ
पहले की तरह पहले से और भी बेहतरीन अमल करने वाले हो जाते हैं। यानी जब अल्लाह अच्छी सेहत देते हैं तो आप क्या करते हैं, आपके लिए इबादत करना आसान हो जाता है। तो ये किसके लिए है? जिसके मुंह से कोई शिकवा ना निकले, कोई शिकायत ना निकले अपनी बीमारी को लेके जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी है। तो ये है फिजिकल जो है हमारे लिए असर जो हमारी बॉडी पर होता है उसका ये है कि बीमारी में भी शिकवा ना करने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उसके बदल में ये देते हैं, दुनिया में हमें उसका ये जजा मिलती है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरी हदीस में कि जब बंदा बीमार होता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ दो फरिश्ते भेजते हैं और फरमाते हैं कि देखते रहो वो उन लोगों से क्या कहता है जो उसकी बीमार कुर्सी को आते हैं। यानी जो उसको पूछने के लिए आते हैं, उसकी तबीयत और बीमार कुर्सी के लिए आते हैं, वो उनसे क्या कहता है। अगर वो उनके सामने अल्लाह अज़्ज़ व जल की हम्द व सना करता है तो वो दोनों फरिश्ते उस हम्द सना को अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ लेकर चढ़ जाते हैं ऊपर, हालांकि वो उसे खूब जानता है। तो वो फरमाता है मेरे बंदे का मुझ पर हक है कि अगर मैं उसे फौत कर दूं तो उसको जन्नत में दाखिल करूंगा, और अगर मैं उसे शिफा दूंगा तो उसे उसके पहले गोश्त से अच्छा गोश्त और उसके पहले खून से अच्छा खून अता करूंगा, और उससे उसकी बुराइयों को दूर कर दूंगा। तो अब इंशाल्लाह हमें इन हदीसों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला समझा रहे हैं कि बीमारी की जो आती है वो क्या होती है, हमारे गुनाह झड़ते हैं। तो अगर हमें शिकायत करनी है, शिकवे करने हैं, हमें मदद मांगनी है, हमें अपने लिए अल्लाह से मदद मांगनी होगी। हमें बंदों से कह के कोई शिकवा करके अपने अल्लाह को नाराज नहीं करना है। और अगर हम शिकवा नहीं करेंगे तो उसके बदले में देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बहुत ही अच्छी सेहत देंगे इंशाल्लाह। और उसके लिए रिवॉर्ड क्या है कि उसकी सारी बुराइयों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे दूर कर देते हैं। तो इंशाल्लाह अमल करेंगे इस पर भी। और फिर उसके बाद हमारी जो सेहत होती है उस पे बीमारी को बुरा भला ना कहने से जिस्म जो है वो किस तरह से, सही मुस्लिम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इस हदीस के जरिए समझाना चाहा कि सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे साइब या उम्मे मुसय्यब के यहाँ तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मे साइब, उम्मे मुसय्यब, तुम्हें क्या हुआ, तुम कांप रही हो? तो उसने अर्ज किया, बुखार है, अल्लाह उसमें बरकत ना करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखार को बुरा ना कहो, क्योंकि बुखार बनी आदम के गुनाहों को इस तरह दूर करता है जिस तरह भट्टी लोहे की मैल कुचैल को दूर कर देती है। देखिए, ये हमें फर्क डिफरेंस बताया जा रहा है कि बुखार जो है वो गुनाहों को इस तरह से दूर करता है जिस तरह भट्टी जो होती है वो जलती है और लोहे की मैल कुचैल को दूर कर देती है। उसके बाद आऊज़ु बिल्लाह पढ़ने से गुस्से का चला जाना। सही बुखारी की रिवायत 6115 में सैयदना सुलेमान बिन सद रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि दो आदमियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक, हम भी वहां पर बैठे हुए थे, उस वक्त उनमें से एक दूसरे को गुस्से की हालत में गाली दे रहा था और उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक ऐसा कलमा जानता हूँ कि अगर ये उसे कह दे तो उसकी ये गुस्से की हालत चली जाएगी। अगर ये आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कह ले। तो लोगों ने उस आदमी से कहा कि क्या तू सुन रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? तो उसने कहा कि मैं दीवाना नहीं हूँ। तो हमारे लिए आऊज़ु बिल्लाह को पढ़ना भी हमारे लिए कितना अहम है। तो जब भी अ, हमें किसी तरह का भी गुस्सा आए, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें, क्योंकि शैतान जो है वो हमारे दिल में, हमारे जहन में बुरे बुरे ख्याल डालता है, और फिर जब ख्याल डालता है तो फिर हमारे अल्फाज बहुत बुरे होते हैं, फिर हमें बाद में माफ़ी मांगनी पड़ती है। तो सबसे पहला उसूल तो अपनी जिंदगी का यही बना लें कि मुझे तो ऐसे कोई काम ही नहीं करने हैं जिसकी वजह से मुझे बाद में लोगों से माफी मांगनी पड़ जाए। और फिर सोचें अल्लाह की नज़र से वो बंदा कितना बेवकूफ लगता होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो देख रहे होंगे कि पहले तो खुद गलती करते हैं, उसके बाद फिर जब एहसास हो जाता है
تو پھر اسی غلطی کی جو خود نے کیا، خود سے کیا، اسی کی معافی مانگتے ہیں۔ تو ویسٹ آف ٹائم ہے، بالکل آپ اپنی لائف کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنی لائف کا رول بنا لیں کہ مجھے تو ایسا نہ کچھ کہنا ہے، نہ ہی مجھے ایسا کچھ کرنا ہے جس کی وجہ سے مجھے کبھی کسی سے معافی مانگنی پڑ جائے۔ اور بے شک کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو آپ معافی مانگیں، اور بہت اچھا یہ عمل ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے بندوں سے بھی معافی مانگ لیں، اور پھر اللہ بھی آپ کو بہت ہی آسانی سے معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ حقوق العباد میں آ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر محنت کریں گے کہ ہم ایسے کوئی کام ہی نہیں کریں گے، اس سے بچنے کی پوری پوری کوشش کریں گے، چاہے ہمارے والدین ہوں، چاہے ہمارے استاذ ہوں، چاہے ہمارے بڑے بھائی ہوں، چاہے ہماری چھوٹی بہن ہوں، ہر طرح سے، چاہے ہمارے گھر میں رہنے والے کوئی بھی ہوں، ہم ان سے کبھی کوئی اس طرح سے بدزبانی کر کے یا پھر ان کو تکلیف پہنچا کے ایسا کوئی کام نہ کریں جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ غصہ آئے، اور ہم ان کو غصے میں کوئی ایسی بات کہہ دیں ان سے، اور پھر ہم بعد میں ہی جا کے سوری بولیں۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے ہر ایک جو ہے برائی سے بچنے کی۔ پھر دوسری حدیث سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ احد کے دن مجھے تیر لگا تو میں نے ہنس کہا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے اور لوگ دیکھ رہے ہوتے، یعنی چوٹ لگنے پر بھی بسم اللہ پڑھنے کا اثر جو ہے وہ کتنا ہی بہترین ہے ہمارے لیے کہ ہم ہر ایک آواز میں، ہر ایک بول میں اپنے اللہ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں۔ اعوذ باللہ میں آپ نے دیکھا پناہ مانگنا ہے، اور پھر بسم اللہ میں اللہ کے نام کے ساتھ ہر کام کو جو ہے انشاءاللہ کرنے والے بننا۔ تو پھر بسم اللہ سے کیا ہوا ہر کام بھی ہمارے لیے خیر و برکت ثابت ہوتا ہے، اور بری بات کریں گے تو اس کا اثر بھی برا ہوتا ہے۔ کسی سے بھی بری بات کرنے سے اس کا اثر برا ہوتا ہے، بعد میں پرابلمس ہوتی ہیں، ٹینشن ہوتی ہے، راتوں کی نیند خراب ہوتی ہے، صحت خراب ہوتی ہے، اور پھر میڈیسن ٹریٹمنٹ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں، پھر نمازوں میں دل نہیں لگتا ہے، ٹھیک سے ہم عبادت نہیں کر سکتے، ہم تلاوتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، ہم ذکر سے محروم ہو جاتے ہیں، ہم ایسی کلاسز میں جڑنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو ہر چیز کا خیال رکھنا ہے کہ مجھے آ، اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ اچھے اثرات لینے ہیں، اس کا اچھا بینیفٹ جو ہے وہ لینا ہے، ریوارڈ لینا ہے، اور آسانیاں کرنی ہے اپنی زندگی میں، نہ کہ بری بات کہہ کے کسی کی لائف میں انٹرفیئر کر کے کسی کو کوئی بری ٹون میں بات کو سمجھا کے اپنے لیے اپنی راتوں کی نیند، اپنے عمل، اپنی عبادتوں میں کسی طرح سے کوئی کمی لانی ہے انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد آتے ہیں گفتگو کے آداب کیا ہونے چاہیے، گفتگو کس طرح سے ہونی چاہیے، بات ہماری کنورزیشن جو ہے ہمارا وہ کس طرح ہونا چاہیے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، بات جو ہے وہ اس میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے۔ اور پھر صحیح بخاری کی روایت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں حدیثوں کے ذریعے کتنی بہترین طریقے سے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بات جلد بازی میں نہیں کرنی چاہیے، بری نہیں کرنی چاہیے، ایسی نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی کے دل پر بات لگ جائے، اور پھر وہ آنسو جو ہے وہ اس کے اللہ کے سامنے نکلیں، اور پھر آپ جو ہے وہ گنہگار بنے کسی کا دل دکھانے کے انشاءاللہ۔ تو کوئی بھی عمل اس طرح سے نہیں کریں گے۔ تو بہترین بولنا، اچھی بات کرنا کے آداب یہی ہیں کہ آپ جب بولیں اچھا بولیں، سوچ کے بولیں انشاءاللہ، اور نرمی سے بات کریں، سافٹ اسپوکن بنیں انشاءاللہ، اور جلدی جلدی بات کرنے والے نہ بنیں۔ جلدی جلدی بات کرنے سے بھی بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں، اور سامنے والے کو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، کبھی کبھی مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جاتی ہے۔ اور مختصر بات کریں، جتنی کم بات انسان کرتا ہے، سوچ کے کرتا ہے، اور اس کے اخلاق بھی جو ہیں وہ اسی کی بات میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اپنی جو سول ہے، اپنی جو روح ہے، اس کو ایک دم جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیپ یور سول کلین، اٹ شوز آن دا آؤٹ سائڈ۔ اپنی جو روح ہے اس کو آپ اتنا صاف ستھرا بنائیں، اپنے اخلاق کو، اپنے مینرز کو اتنا بہترین بنائیں، کیونکہ وہ کیا ہوتی ہے، بہترین طریقے سے باہر سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو
دنیا میں رہتے ہوئے اگر کسی کو سمجھنا ہے تو آپ اس کو اس کے باہر ہی سے سمجھتے ہیں نا، اس کے بولنے کے انداز سے، اس کے بات کرنے، اس کے آپ کے ساتھ رہنے سے۔ آپ تھوڑا سا وقت کسی کے ساتھ گزارتے ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بس آپ اسے جان گئے، آپ سمجھ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ باہر سے جو کچھ بھی ظاہر ہوتا ہے وہ صاف صاف آپ کو دکھ رہا ہوتا ہے کہ ان کا دل کس طرح کا ہے، ان کا ذہن کس طرح کا ہے۔ تو انشاءاللہ محنت کریں گے اپنے مینرس کو بہترین، گڈ مینرس ساری لائیں اپنے بولنے میں، اپنے بات کرنے میں، اپنے بڑوں سے کس طرح بات کرنی ہے، اپنے پیرنٹس سے کس طرح بات کرنی ہے، اپنے بچوں سے کس طرح بات کرنی ہے، اور ہر ایک کا احترام کرنے والے بنیں، خود بھی عمل کریں، ہر ایک بچے کے دل میں اللہ کا خوف ڈالیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے ہر ایک عمل اور ہر ایک برائی دونوں کا، کیا عمل کیا، برا کیا، اچھا کیا، ہر ایک کا حساب لیں گے۔ جس طرح ٹیچر آپ کے ہوم ورک کا حساب لیتی ہیں، ٹیچر آپ کے ہر ایک ایکٹیویٹیز پر غور کرتی ہیں، دھیان رکھتی ہیں، اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ہماری ہر ایکٹیویٹی پر دھیان رکھتے ہیں، اور جو بھی ہم عمل کرنے کے لیے ارادے کرتے ہیں وہ ہمارے لیے ہوم ورک بن جاتا ہے۔ جب ہم اس عمل کو کرتے ہیں تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہترین ریوارڈ دیتے ہیں۔ جس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اسکول میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ٹیچرس جو ہیں وہ کبھی ویری گڈ، کبھی ہمیں اسٹار، کبھی ہمیں اے گریڈ دیتی ہیں، کتنا خوش ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے دنیا کے بھی جب آپ اچھے عمل کرتے ہیں تو اللہ کے پاس جو آپ کی بک ہے، آپ کا جو نام اعمال ہے، یعنی جس میں آپ کے ڈیڈس لکھی جا رہی ہیں، آپ کی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں بھی بہترین طریقے سے آپ کو ریوارڈ دیتے ہیں۔ جیسے ذکر تو سب کرتے ہیں، نماز تو سب پڑھتے ہیں، تلاوت تو سب کرتے ہیں، اور آج جو کچھ بھی سوچا ہے اس پر عمل بھی کتنے کریں گے یہ بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کو اسی طرح سے پلس پلس کر کے لکھا جاتا ہے کہ کتنا عمل بہترین طریقے سے کیا، خالص اللہ کی خاطر کیا، اس کا ریوارڈ بھی اللہ کے پاس نام اعمال میں بہترین طریقے سے اس کا لکھا جاتا ہے۔ جتنی اچھی نیت ہوتی ہے اتنا ہی بہترین ریوارڈ ہوتا ہے اس کا۔ اور جب سب ساتھ میں بیٹھے ہوں تو اس وقت پر لوگوں کی سنے بات، اور اپنی بات کو ہمیشہ آگے رکھنے، یا پھر ہمیشہ اپنی ہی بات کو بولنے میں ہمیشہ آگے نہیں رہنا چاہیے۔ تو ایک مینرس یہ بھی ہے کہ جب لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں تو اس میں بیچ میں بولنا نہیں چاہیے۔ جب دو لوگ بات کر رہے ہیں تو بیچ میں بولنا نہیں چاہیے، اور ان کی بات کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر خود کو بات کرنی چاہیے، اور کسی سے بحث نہیں کرنی چاہیے، فضول کی آرگیومنٹس نہیں کرنا ہے بالکل۔ اپنی مینرس میں یہ بھی لے آئیں کہ اب مجھے کسی سے بھی فضول آرگیومنٹس نہیں کرنا ہے، بالکل اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے آرگیو کر کے۔ جتنے بھی آرگیو کرنے والے آپ کے لوگ ہیں آپ کے پاس جو بہت زیادہ اس چیز کو اس میں ٹائم لیتے ہیں، ان سے تھوڑا سا جو ہے وہ ایک اسٹیپ پیچھے لے لیں اور کم بات کریں، یعنی بحث نہ کریں، اچھی بات کریں، اور بحث والی بات جس میں آرگومنٹ ہو اس بات کو ہی نہ نکالیں یا ہونے ہی نہ دیں۔ اور یا پھر دوسری مینرس جو ہمارے اندر ہونی چاہیے اچھی بات کرنے کی، وہ کیا ہے؟ ہر ایک کی برائی کا جواب ہمیں برائی سے نہیں دینا، کیونکہ جب حساب کتاب کا وقت ہوگا تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اس نے بری طرح سے بولا تھا اس لیے ہم نے بولا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں کہ یس اٹس اوکے، کہ اس نے کیا تھا تو آپ نے کیا تو ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہم ایز تربیت بھی اگر آپ دیکھیں، اگر آپ اپنے بچوں کو بہترین سکھانا چاہیں تو کبھی بھی آپ ان کو الاؤ نہیں کریں گی، آپ ہمیشہ ان کو اچھی ہی ایڈوائس کریں گی۔ اسی طرح سے برائی کا جواب جو ہے وہ برائی سے نہیں دینا ہے، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں، تو اس کا ہمیشہ دھیان رکھنا ہے کہ جواب بھی پھر بہترین دینا ہے۔ یہ نہیں سوچنا ہے کہ سامنے والے نے ہمیں اس طرح سے ٹریٹ کیا ہے تو ہم بالکل اسی لیول کا اس کو ٹریٹ کریں یا پھر اس سے بھی برا۔ تو اگر ہمیں بہترین صالحین بننا ہے، اخلاق اپنے اندر لانے ہیں، تو اس کوالٹی کو بہت اچھے سے سمجھنا ہوگا کہ برائی کا جواب برائی سے نہیں، اچھے طریقے سے دینا ہے، خالص اللہ کی خاطر۔ انشاءاللہ جب آپ اللہ کی خاطر اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائیں گے اس وقت پر آپ کو اس چیز کو کرنا آسان ہو جائے گا، تو انشاءاللہ اس پر بھی محنت کریں گے۔ اور غصے اور مذاق میں ہمیشہ صحیح بات کہنے والے بنیں، چاہے غصے میں ہو
چاہے مذاق میں بات ہو رہی ہو، ہمیشہ سے صحیح بات جو ہے وہی کہیں گے، کسی کی پارشلٹی کر کے یا پھر کسی کی نظر میں اچھا بننے کے لیے کسی بات کو ہاں میں ہاں نہیں ملائیں گے۔ اگر بات جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کتنی حد تک سچ ہے تو انشاءاللہ اس کو اسی طرح سے کہنے والے بنیں گے۔ تو الحمدللہ آج ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے لیے آسانی کریں، ہمیں بہترین اخلاق دیں اللہ، کیونکہ ہمارے لیے بہترین اخلاق کا ہونا بہت ہی جو ہے ضروری ہے۔ اور سب سے زیادہ ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ آپ کے جو بھی ایکشنس ہیں آر ججڈ بائی ونس انٹینشنس، آپ کی سارے کے سارے نیتیں جو ہیں وہ آپ کے عمل کیا ہے، آپ کی نیتیں جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں کیا نیتیں ہیں آپ کی، اسی پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ تو اٹس ڈیپینڈ آن کہ آپ کیا ارادے رکھتے ہیں، آپ کی نیتیں کیا ہیں۔ تو آج سے انشاءاللہ اس بات کا ارادہ کر لیں کہ مجھے جو بھی کرنا ہے صرف اور صرف میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، میرے رب العالمین کے لیے، اور کسی کے لیے بھی نہیں۔ تبھی آپ کے جو ایکشنس ہیں، آپ کے جو ایفرٹ ہوں گے، تبھی جو آپ کی محنتیں ہیں، آپ کے عمل کرنا جو آپ سوچیں گے، آپ عمل کریں گے، اپنا ٹائم لگائیں گے، اپنے ایفرٹ لگائیں گے، اپنی محنت کریں گے، وہ محنتیں کیا ہوں گی، رنگ لائیں گی۔ آپ دیکھیں گے اس کو اپنی جزا کے طور پر، اپنے ریوارڈ میں دنیا میں بھی اس کی رحمتیں ہوں گی، کیونکہ آپ کی نیت اچھی تھی۔ دنیا میں کتنے سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو کبھی کچھ ایسا ہمارے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کا اس کو کرنے کی نیت کیا تھی۔ اگر ان کی نیت ہم کو لے کے اچھی ہوتی ہے تو ہماری محبت بھی ان کے لیے اور بڑھتی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یس انہوں نے کس نیت سے ہم کو یہ ایڈوائس کی ہے، انہوں نے کس نیت سے ہم سے یہ بات کہی ہے، انہوں نے کس نیت سے میرے ساتھ یہ اچھائی کی ہے نا، یا یہ راستہ بتایا۔ تو ہمیں اگر ان کی نیت پتہ ہوتی ہے تو ہماری محبت بھی، ہمارا کنیکشن بھی ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ تو بالکل آپ سوچیں کہ یہ تو دنیا کی محبتیں ہیں جو اللہ کی محبت سے بالکل میچ نہیں کی جا سکتی، تو پھر اللہ کی محبت کتنی ہوتی ہوگی جب آپ نیت اتنی بہترین رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اب سے کسی کے لیے اچھا بننا ہے اس لیے محنت نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کے لیے اچھا بننا ہے اس کے پہ محنت کریں گے۔ اور جب آپ اس پر محنت کریں گے تو باقی کے گھر والوں کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بخود آپ کے لیے محبت ڈال دیں گے، اس پر آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ محنت کہاں کر رہے ہیں، آپ وہاں کر رہے ہیں جہاں آپ کا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، وہاں پہ آپ محنت کر رہے ہیں۔ تو پھر گھر والوں پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کو پلٹنے والے ہیں، اور پھر انشاءاللہ جب آپ اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کا قرب حاصل کرنے والے عمل کریں گے تو پھر آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی آسان کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے بہترین بات ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمارے لیے نیتوں کا بہترین ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اور ایک چیز اس میں بھی انشاءاللہ خیال کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں and tell my servants to say that which is best، کہ to say that which is best، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن میں فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بتا دو میرے بندوں کو کہ وہی کہیں جو کیا ہے، احسن ہے، جو بیسٹ ہے۔ آپ کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں اس کی بھلائی کے لیے اور کہتے ہیں کہ آپ انہیں بتا دیں، تو سوچیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمیں اپنے قرآن میں فرما رہے ہیں کہ بتا دو انہیں کہ وہی کہیں جو بہترین ہے، جو احسن ہے۔ تو اس کو انشاءاللہ ضرور سے اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ اب سے انشاءاللہ اپنے ذہنوں میں فکس کر لیں کہ مجھے اس پر ضرور محنت کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو اور اپنی لائف کو لیو اے لائف دیٹ پلیزز اللہ، اس کا انشاءاللہ خیال رکھیں گے۔ لیو اے لائف دیٹ پلیزز اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے والی زندگی جئیں گے۔ اب تک کے لوگوں کو راضی کرنے والی زندگی جی رہے تھے، لیکن اب محنت کہاں کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی جینی ہے۔ اور یقین مانے اس کو آپ ایکسپیرینس کریں گے کہ جب آپ اللہ کو راضی کرنے والی زندگی جینے لگتے ہیں تو دنیا کے کام، دنیا کے سکون، دنیا کی فکریں، پریشانیاں اللہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں، یعنی اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے جاتے ہیں۔ تو کیا کریں، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی جئیں گے انشاءاللہ۔ تو ان سب چیزوں کا اگر ہم خیال رکھیں گے تو ضرور سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کریں گے، اور ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی ہے اللہم انی
अस्अलुका हुस्निल खातिमा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुस्निल खातिमा, कि ओ अल्लाह, आई आस्क यू फॉर अ गुड एंड। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सवाल करते हैं कि हमें बेहतरीन खातिमा, गुड एंड जो है वो हमें नसीब करना है। और दूसरी बात जो है वो यहाँ पर ख्याल रखेंगे कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अब आप सोचेंगे कि मैं खामोश रहूं, मैं ही जो है वो हर चीज़ को एडजस्ट करूं, मैं ही माफ़ी मांगूं, मैं ही लोगों के साथ इस तरह से ट्रीट करूं जो कुछ भी अभी आपने सीखा है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं कि दुनिया की ज़िंदगी से इंसान इंसान को इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयतों में कुरान की बता दिया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को उसकी वुसअत से ज्यादा तकलीफ नहीं देते हैं। तो इस बात को हमेशा जहन में रखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तकलीफ उतनी ही देंगे जितनी कि हम बर्दाश्त कर सकते हैं। तो जिम्मेदारियां देते हैं कि हम चैलेंज में हमें अल्लाह ने सलाहियत दी होती है, तभी हम बर्दाश्त कर सकें। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह हमें सिर्फ चैलेंज और जिम्मेदारियां देते हैं जिनसे हमें निपटने के लिए हमें सलाहियत का होना हमारे पास जरूरी होता है। जिंदगी हमारी कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, ये आयत हमें ये यकीन दिलाती है कि हम अपनी सोच से ज्यादा मजबूत हैं। हर मुश्किल उस यकीन के साथ आती है कि हमारे अंदर ताकत है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे ये मुश्किल तभी दी है जबकि मुझे इसको बर्दाश्त करने की वुसअत है, मेरे अंदर ताकत है। तो इस बात को ये हमें यकीन दिलाती है। तो इंशाल्लाह जिंदगी के हर मामलों में इस बात को हमेशा याद रखें, परेशानियां जिंदगियों में आएंगी क्योंकि हम अब तक जिंदा हैं इस वजह से। तो परेशानियों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपना पूरा का पूरा ट्रस्ट अल्लाह पर रखें। अल्लाह यही चाहते हैं कि अपनी सलाहियतों को आप इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको वही कुछ दिया गया है जिसको आप बर्दाश्त कर सकते हैं। तो अब से इंशाल्लाह ये नहीं कहेंगे कि मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। अल्लाह की अल्लाह पे ट्रस्ट रखें और हर बात को आखिरत से रिलेट करें कि मुझे इसका रिवॉर्ड अल्लाह से लेना है इंशाल्लाह। तो इस आयत से इंशाल्लाह समझें कि अल्लाह ओनली गिव अस चैलेंजेस। अल्लाह हमें क्या देते हैं? चैलेंजेस देते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं कि दैट वी हैव द कैपेबिलिटी टू हैंडल, हम हैंडल करें उसको। और इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हाउ डिफिकल्ट लाइफ में सीम, दिस आयत अश्योर्स अस दैट वी आर स्ट्रॉन्गर देन वी थिंक। हमें लगता है कि हम कमजोर हैं, लेकिन नहीं। ये परेशानी, ये मुश्किल, ये मसला ही इसलिए है कि हम इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। और आप कहें कि हमारे पास क्यों आया है? क्योंकि अब तक हम जिंदा हैं इस वजह से। दुनिया जो है वो आराम की जगह नहीं, दुनिया सुकून लेने की जगह नहीं है, दुनिया में हर वक्त खुश रहने की जगह भी नहीं। उसके लिए क्या है? उसके लिए जन्नत बनी, सुकून, खुशियाँ, आराम, कोई तकलीफ नहीं, राहतें ही राहतें। कहाँ है? जन्नत में है। तो दुनिया दुनिया जो है आजमाइश की जगह है। तो हर मुश्किल का सामना करें इंशाल्लाह, और अल्लाह पर पूरा पूरा यकीन रखें। अपने आप को हमेशा इस आयत से एहसास दिलाते रहें और अपनी पेशेंस के लेवल को हमेशा ग्रो करते रहें, क्योंकि सब्र करने के वालों के साथ क्या है? जन्नत है इंशाल्लाह। तो बेहतरीन तरीके से मेहनत करेंगे, अपने इरादों में चेंजेस लाएंगे, अपने अमल को बदलेंगे, अपनी सोच को बदलेंगे, अपनी लाइफ स्टाइल को, अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाएंगे जिससे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला राज़ी हो जाएं इंशाल्लाह। और अखलाक और आदाब में हमेशा अपनी ब्यूटी को और ज़्यादा एनहांस करेंगे। हम
हमारी चेहरा, हमारा दिखना, इट्स डजेंट मैटर। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप कैसे दिखते हैं, है ना। कितनी सारी मैरिड लाइफ जो है वो डिपेंड नहीं करती कि आप दिखते कैसे हैं। जितनी भी मैरिड लाइफ में आप एक्सपीरियंस कर लें, आप खुद भी, हमेशा चेहरा मैटर नहीं करता है, चेहरे की खूबसूरती मैटर नहीं करती है, बल्कि आपके आदाब, आप किस तरह से लोगों के साथ ट्रीट करते हैं, आपका लोगों के साथ ट्रीट करना, उनसे बोलना, उनके साथ बात करना, उनके साथ काम करना, उनके साथ जिंदगी को गुजारना, उनके साथ एक दिन बिताना, ये मैटर करता है। और आपके खिलाफ आपका बोलना, आपका लोगों को एडवाइस करना, आपका समझाना, आपका किसी को दिलासा देना, आपका लोगों के काम आ जाना, और सिला रहमी करना, लोगों को माफ़ कर देना, और हमेशा अपने अल्लाह को साथ लेते हुए अपने हर आज़ा का ख्याल रखना, और अखलाक में हमेशा आगे रहना। तो अखलाक और आदाब जो हैं वो आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन ब्यूटी। इस बात को इंशाल्लाह हमेशा ज़हन में रखेंगे। हमारी खूबसूरती हमारे चेहरे से नहीं, हमारे बालों से नहीं, हमारे किसी भी बॉडी के पार्ट्स कहीं से भी हम सोचें कि हम खूबसूरत हैं, तो हमारी ये सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि जितनी भी मैरिड लाइफ हैं वो ज़्यादातर डिपेंड करती हैं कि आपके अखलाक कैसे हैं, आपके आदाब कैसे हैं। तो इंशाल्लाह इस पर मेहनत करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है, अल्लाह हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ करें। तो हमारा कंट्रोल है, बहुत ही बेहतरीन कंट्रोल है, हम अल्लाह पर कंट्रोल, अल्लाह ने हमें कंट्रोल दिया है किन चीज़ों का, कि हम क्या बोल रहे हैं। हमारा कंट्रोल किन चीज़ों पर है, हमारे पास्ट पर कोई कंट्रोल नहीं, सब अल्लाह के हाथ में है। उसका क्या रिजल्ट होगा, ये भी अल्लाह के हाथ में है। जो हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या आएगा, इस पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। फ्यूचर में क्या होगा, इस पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इस पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और ना ही कभी हो सकता है। और लोग क्या ओपिनियन रखते हैं, ये भी, लोगों के क्या ओपिनियन है, वो भी मैटर नहीं करता है, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जब पास्ट, फ्यूचर, और फिर उसका रिजल्ट, या फिर लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, या फिर लोगों के ओपिनियन क्या है, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो फिर जिस पर हमारा कंट्रोल हो सकता है हम उस पर मेहनत करें। यानी हमारे वर्ड्स, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, माई थॉट्स, दिस इज इन माई कंट्रोल। माई वर्ड्स, माई थॉट्स, माई रिस्पॉन्स, मैं कैसा रिस्पॉन्स करती हूँ। सबसे ज्यादा जो आपके अखलाक में नंबर वन पर आता है, वो सबसे पहला और सबसे बेहतरीन जो है, जिसमें आप नंबर ले जाएं आगे, वो है रिस्पॉन्स। हाउ यू रिस्पॉन्स, आपने कैसे रिस्पॉन्स किया। और उसके बाद सेल्फ अवेयरनेस, इस पर हमारा कंट्रोल है। और जो सबसे लास्ट जो है, हाउ आई ट्रीट अदर्स, हम कैसे लोगों को ट्रीट करें, इस पर हमारा कंट्रोल है। तो जिन चीज़ों पर हमारा कंट्रोल है उस पर मेहनत करें इंशाल्लाह। अल्लाह को दिखा दें, अपनी मेहनत लगा दें, एफर्ट सारे, और अपनी ज़िंदगी को आज से रीस्टार्ट कर दें। और इस दुआ के साथ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका व हुब्बा अमलिन युक़र्रिबु इला हुब्बिक। Ask you for your love, the love of those who love you, and the deeds that will lead me to your love। अल्लाह से मांगे इंशाल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत को मांगे। जिन चीज़ों पर आपका कंट्रोल है, अल्लाह ने आपको सलाहियत दे दी है, उन चीज़ों को कंट्रोल में रखें, और अपने नाम अमाल को बेहतरीन अजर से, बेहतरीन खुशखबरियों से इंशाल्लाह फिल करें। जिस तरह से मोबाइल में कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए, या फिर आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपके टैब में कोई प्रॉब्लम हो जाए, आप क्या करेंगे, हम सजेस्ट करते हैं प्लीज़ रीस्टार्ट। रीस्टार्ट करें तो वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, आप उस पर कुछ भी वर्क कर सकेंगे। तो प्लीज़ हम सबको भी रीस्टार्ट होने की ज़रूरत है।
ہم بھی اپنے آپ کو پھر سے ری اسٹارٹ کر دیں. کس کے لیے؟ صرف اور صرف ہمارے رب العالمین کے لیے، ہمارے کریٹر، ہم کو اب تک کی دنیا میں زندہ رکھنے والے، ہمیں اتنے گناہوں کے بعد، اتنی غفلت والی زندگی جینے کے بعد بھی کھلانے پہنانے خوشیاں دینے والے، راتوں کی نیند دینے والے ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صرف اور صرف. تو کریں ری اسٹارٹ انشاءاللہ اپنی لائف کو، اپنے ذہنوں کو، اپنے دل کو. ضرورت ہے ہمیں بہت ہی اپنے آپ کو، اپنی لائف کو ری اسٹارٹ کرنے کی. تو کریں انشاءاللہ آج سے. اللہ سے پچھلی زندگیوں کے لیے توبہ کریں، اللہ سے مدد مانگیں آگے کے لیے، اور اس ری اسٹارٹ کے ساتھ انشاءاللہ بہترین گروتھ اور پھر اپنے اندر لیں انشاءاللہ. اور اس پیاری سی دعا کو انشاءاللہ اللہ سے مانگے. ہم سب کو اللہ کی محبت چاہیے، اور ان کی محبت بھی جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہمارے لیے آسانیاں کریں. اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت کریں. اللہ ہمارے لیے جو بھی اللہ نے ہمیں کنٹرول دیے ہیں، ہمارے بولنے، ہمارے سوچنے، ہمارے ریسپانس کرنے، ہماری سیلف اویئرنیس، ہاؤ آئی ٹریٹ ادرس، اب تک کہ ہم نے لوگوں کو کس طرح سے ٹریٹ کیا ہے، اس پر پکی سچی توبہ کریں اور آنے والے وقت کو ری اسٹارٹ کریں انشاءاللہ. اور پھر دیکھیں کہ ہاؤ آئی ٹریٹ ادرس کتنا کنٹرول ہے ہمارے ہاتھ میں، کتنے اچھے طریقے سے آپ اس کو بیلنس کر سکتے ہیں. ان سارے کنٹرول کو جو اللہ نے آپ کو دیے ہیں کہ کریں کنٹرول، ان چیزوں پہ آپ کا اختیار ہے. ہو جائیں شروع، محنت کریں انشاءاللہ. اللہ ہم سب کی حفاظت کریں زبان کی. جو بھی اب تک کے ہم نے کلاسز کی ہیں، پارٹ 1، پارٹ 2، اینڈ یہ آج کا سیکشن پارٹ 3، اللہ ہماری خوب مدد کریں، ہمارے لیے آسانیاں کریں. ہمارے لیے، تمام گھر والوں کے لیے زبان کا جب حساب ہو، اس وقت پر ہم اس زبان کے اعضاء کا حساب بہترین طریقے سے اپنے رب العالمین کو دے سکیں. اللہ ہماری زبان کی حفاظت کریں، اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ ہمارے لیے بہت آسانیاں کریں، اور جو کچھ بھی اب ہم اللہ سے مانگیں، اللہ اس میں ہماری بہت بہت مدد کرے. تو انشاءاللہ جو بھی دعائیں اب مانگنے جا رہے ہیں، اس میں آپ لوگ بھی اپنی نمازوں بھی انشاءاللہ اس کو غور کر کے اللہ سے مانگیں. یہ ساری دعائیں ہمیں اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی دعا اللہ سے مانگنے کے لیے اللہ کی مدد کا ہونا بہت ہی ہمارے لیے ضروری ہے. اللہم عافنی من شر سمعی و بصری و لسانی و قلبی و من شر منی. اے اللہ، مجھے میرے کانوں، میری آنکھوں، میرے زبان، میرے دل کے شر سے اور شرمگاہ کے شر سے عافیت میں رکھ. اے میرے رب، میری مدد فرما، میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جنہوں نے آج ہمیں اس دعا کو کرنے کے لیے چنا، اور آج ہم سب اپنے لیے، اپنے تمام اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہماری مدد کی کہ آج ہم سب مل کر کے اس دعا کو اپنے لیے مانگیں، اور اللہ سے بہترین آگے کی مدد کو انشاءاللہ اس دعا کے بعد لیں. ہمارا مقصد بس یہی ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر کے ہماری زبانوں کی حفاظت کرے انشاءاللہ، اور اس وقت پر ہمیں بہترین طریقے سے اتاریں جس وقت پر ہر ایک کا حساب ہونا ہے. ربی اعنی ولا تعن علی، وانصرنی ولا تنصر علی، وامکر لی ولا تمکر علی، واہدنی ویسر ہدای الی،
وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راغبا لك مطواعا إليك مخبتا أو منيبا. ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دوعتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لسانی واسلل سخیمت قلبی. اے میرے رب، میری مدد فرما، میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر، میری نصرت فرما، میرے خلاف کسی کی نصرت نہ کر، میرے حق میں تدبیر فرما، میرے خلاف تدبیر نہ کر، میری رہنمائی اور ہدایت کو میرے لیے آسان فرما دے، اور میرے خلاف جو بغاوت کرے اس کے مقابلے میں میری مدد فرما. یا اللہ، مجھے اپنا شکر گزار، اپنا ذکر کرنے والا، تجھی سے ڈرنے والا، اپنا از حدا اطاعت گزار، تیرے لیے بہت ہی تواضع کرنے والا اور بار بار پلٹ کر آنے والا بنا دے. اے میرے رب، میری توبہ قبول کر لے، میری خطائیں دھو ڈال، میری دعا قبول فرما، میری حجت قائم فرما دے، میرے دل کو ہدایت دے، میرے دل کو ہدایت دے، میری زبان کو مستقیم رکھ، اور میرے دل سے میل کچیل نکال دے، میرے دل سے میل کچیل، بغض، حسد اور کینہ کو نکال دے. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد واسلکک موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم واستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اے اللہ، میں تجھ سے دین پر ثابت قدمی اور ہدایت پر پختگی کا سوال کرتی ہوں. میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والے اور تیری مغفرت کو لازم کرنے والے کا سوال کرتی ہوں. میں تجھ سے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اچھے انداز میں عبادت کرنے کا سوال کرتی ہوں. میں تجھ سے سلامت دل اور سچی زبان کا سوال کرتی ہوں. میں تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتی ہوں جسے تو جانتا ہے، اور ہر اس برائی سے تیری پناہ چاہتی ہوں جو تیرے علم میں ہے، اور تجھ سے ان تمام گناہوں کی بخشش چاہتی ہوں جو تیرے علم میں ہے. بے شک تو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. اے اللہ، اپنے کان کے شر سے، اپنی آنکھ کے شر سے، اپنی زبان کے شر سے، اپنے دل کے شر سے اور اپنی مادہ منویہ کے شر سے تیری پناہ چاہتی ہوں. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا واجعل فی واجعل من خلفی نورا ومن امامی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا. اللہم اعطنی نورا. اے اللہ، میرے دل میں نور ڈال دے، میری زبان میں نور ڈال دے، میری سماعت میں نور ڈال دے، اور میری بصارت میں نور ڈال دے. میرے پیچھے نور کر دے، میرے سامنے نور کر دے، میرے اوپر نور عطا فرما. اللہم انی اتخذ عندک عہدا لن تخلفنیہ فإنما انا بشر فأی المؤمنین آذیت شتممت لعنت خذلت فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. اے اللہ، میں تجھ سے عہد کرتی ہوں اور تو ہرگز وعدہ کے خلاف ہی نہیں کرتا. میں صرف ایک انسان ہوں. تو جس مومن کو تکلیف دوں تو جس مومن کو میں تکلیف دوں
اس کو برا کہوں، اس پر لعنت کروں، اسے سزا دوں، تو اسے اس کے لیے رحمت اور پاکیزگی اور باعث قرب بنا دے، وہ قیامت کے دن تیرے قریب ہو۔ اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ تو نے میری صورت بہت اچھی بنائی، بس میرا اخلاق بھی اچھا کر دے۔ اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت، واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت۔ اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت عطا فرما، آپ کے سوا کوئی اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں دے سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے دور فرما، آپ کے سوا کوئی مجھ سے برے اخلاق کو دور نہیں کر سکتا۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، اے اللہ بے شک میں برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے آپ کی پناہ میں آتی ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والقسوة والبغلة والعیلة والذلة والمسکنة، واعوذ بک من الفقر والکفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرئاء۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں عاجزی اور سستی سے، بزدلی اور بخل سے، انتہائی بڑھاپے، دل کی سختی اور غفلت سے، مفلسی، ذلت اور ناداری سے۔ میں تیری پناہ میں آتی ہوں محتاجی اور کفر سے، نافرمانی، مخالفت اور نفاق سے، اور بری شہرت اور دکھاوے سے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری خاص مدد کریں، ہر اس عمل کو کرنا ہمارے لیے آسان کریں جو بھی ہم نے سنا ہے، اس پر ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی بہترین طریقے سے عمل کرنے والا بنائیں، اور پھر بہترین تربیت کرنے والا بنائیں، اور تمام جو بھی ہمارے اعضاء ہیں ان کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے والا، زبان کی حفاظت کرنے والا بنائیں انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ جو کچھ بھی ہم نے سنا، ہم نے ارادے کیے، ہم نے نیتیں بنائیں، اللہ ہمارے اس میں خوب خوب مدد کرے ہماری، اور ہمارے ہر سیکشن میں پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب خیر و برکت دیں، کہ اس کو ہر ایک حدیث کو، ہر ایک بات کو ہم اپنی زندگیوں میں اتار لیں، اپنے بھی اتار لیں اور بچوں کے بھی دلوں میں اتارنے والے بنیں انشاءاللہ۔ اللہ سے مدد مانگتے ہوئے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے اور مدد مانگتے ہوئے اللہ سے توفیق بھی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس سے بھی بہترین عمل کرنے والا بنا انشاءاللہ، اور اللہ ہمارے ہر ٹوٹے پھوٹے عمل کو، ہماری توبہ کو، اور جو بھی آپ سب نے یہاں پہ دعائیں مانگی ہیں، ارادے کیے ہیں، اللہ اس میں آپ سب کو بہت کامیابیاں دیں، بہت زندگیوں میں آسانیاں کریں، خوب خیر و برکت کریں، ہر نقصان کو اللہ پورا کریں، ہر مشکل سے نکال دیں، ہر دروازے خیر کے، برکت کے، رحمت کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھول دیں، زندگیوں کو آسان کر دیں، بہترین حساب کے دن ہمارا نام اعمال ہم سیدھے ہاتھ میں لینے والے بنیں انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو ہمارا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے، اور ہم سب ایک ساتھ جنت جائیں انشاءاللہ، ہم اور ہمارے تمام گھر والوں کو اللہ جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔